حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلي المرتضى والفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وآله النجبى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على ظالميه الأعداء وقاتليه الأشقياء ما دام الصبح والمساء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العلى والفرقانه الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سب سے پہلے التماس یہ ہے کہ مسجد کے اپنے کچھ آداب ہوتے ہیں. مسجد برائے عبادت ہوتی ہے اور عبادت کے لیے شرط صحت بھی ہے اور شرط کمال بھی ہے کہ عبادت میں ربط پیدا ہو، اور ربط اس وقت تک قائم نہیں رہتا جب تک کہ درمیان میں فاصلہ موجود ہو. لہٰذا نماز کے لیے بھی ضروری ہے کہ فاصلہ ختم کر دیا جائے، اور حب علی کی اس عبادت کے لیے بھی ضروری ہے کہ فاصلہ ختم کر دیا جائے. جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ اپنی جگہ پر، جو نوجوان ہیں وہ آگے آ جائیں تھوڑا سا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. دیکھیے مسجد میں گفتگو ہو رہی ہے تو اس بات کو میں کہہ دوں کہ آپ لوگ مایوس بالکل نہ ہوئیں گے انشاءاللہ. تفصیلی گفتگو بھی نہیں ہوگی اور مایوسی بھی آپ کو نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ ضرور ہے کہ جو نہیں سن پائیں وہ آن لائن ضرور سنیں گے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کو. سورہ مبارکہ محمد کی ایک مختصر سی آیہ کریمہ آپ حضرات کی خدمت اقدس میں اس وقت بطور عنوان پیش کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. گفتگو خالصتاً آپ سے ہے، کسی اور سے بالکل نہیں ہے. ان لوگوں سے گفتگو ہے کہ جن کے پاس میں دولت ایمان موجود ہے. اگر آپ مومن ہیں تو گفتگو ہے، مومن نہیں ہے تو گفتگو بالکل نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ جن کے دلوں میں علی بستے ہیں ایمان انہی کے پاس میں ہوتا ہے. اب کسی اور سے گفتگو اس لیے نہیں ہے کہ نہ جانے کس کے دل میں علی ہو، کس کے دل میں علی نہ ہو. بہت توجہ. اور اب قرآن مجید کی آیہ کریمہ کا لہجہ، اسلوب، انداز، کیفیت، بہت توجہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، بہت توجہ. اہم ترین منزل ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو ثابت کرے گا. مومنوں سے قرآن نے ایک مطالبہ کیا ہے. مطالبہ کیا ہے؟ اگر تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یعنی گویا اللہ ہم سب کو بعنوان ناصر دیکھنا چاہتا ہے. ہم اور آپ کو بعنوان ناصر، مددگار. آپ بھی نصرت کریں، ہم بھی نصرت کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ نصرت کا اعلان قرآن نے تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کر دیا. اے صاحبان ایمان تم نصرت کرو.
تم وہ نصرت کرنے والے کون ہیں؟ کوئی بھی دعویٰ کرے میں ہوں ناصر، میں ہوں مومن، تو کیا کسی کا دعویٰ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ واقعا ناصر ہے؟ دو باتیں سامنے آئیں، ایک ہے ایمان، ایک ہے نصرت۔ قرآن کی آیت سے دو باتیں الگ الگ ثابت ہوتی ہیں۔ جو مومن ہوگا ناصر بھی وہی ہوگا، دوسری بات جو ناصر ہوگا وہ مومن بھی ہوگا۔ دونوں باتیں ہیں، ناصر ہونا بھی اور ناصر ہونے کے ساتھ ساتھ مومن ہونا بھی۔ لیکن بڑی پریشانی کا مقام یہ ہے کہ عالم اسلام 73 فرقوں میں تقسیم، ہر فرقہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے۔ جس میں جائیے آپ، مسجدوں میں جائیے، اجتماعات میں جائیے، محافل میں جائیے، گفتگو کہیں پہ کیجیے آپ، ہر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان پہ جاری ہے، قرآن کی تلاوت زبان پہ موجود ہے، اور پھر دعویٰ ایمان، میں ہوں مومن، میں ہوں مومن، میں ہوں مومن۔ تو کیا کسی کا ایمان اس منزل پہ اتنا ہلکا ہے کہ جو بھی سڑک پہ کھڑے ہو کے کہتے وہ مومن ہو گیا؟ کیا ایسا ہے؟ اب آئیے میں دلیل دوں گا اس منزل کے اوپر، اور آپ کی خدمت میں ذرا متوجہ کرنے کے لیے بہت توجہ کے ساتھ میں، تفصیل بالکل نہیں، تمہید بالکل نہیں، میں کچھ نتیجے دینا چاہتا ہوں خدمت اقدس کے اندر۔ یقیناً یہ کہتے ہوئے، یہ دعوے اور چیلنج کے ساتھ کہ جو شریک مجلس نہیں ہیں وہ یقیناً کچھ نہ کچھ پچھتائیں گے ضرور۔ بہت توجہ، جو کیفیت ملاحظہ کیجئے گا، دعوی ایمان، دعوی نصرت، کون ہے مومن؟ قسم بخدا پتہ نہ چلتا اگر 10 محرم کو حسین کھڑے ہو کے آواز استغاثہ بلند نہ کرتے، ہائے ہائے، اگر حسین 10 محرم کو کھڑے ہو کے آواز استغاثہ بلند نہ کرتے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کون جو میری مدد کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے 10 محرم کو کسی سے مال نہیں چاہا، تخت نہیں چاہا، حکومت نہیں چاہی، اقتدار نہیں چاہا، کچھ نہیں چاہا۔ حسین نے چاہا ہے نصرت کرنا، حسین نے چاہا ہے نصرت کرنا۔ اب جو نصرت کرے وہ ایک اہم مقام۔ اب دیکھیں ناصر کون ہے، بہت توجہ کے ساتھ ملاحظہ کیجئے گا۔ آج ایک خاص کیفیت آپ لوگوں نے یقیناً انجام دی ہوگی، قبلہ شب جمعہ ہے، شب جمعہ، بہت توجہ، شب جمعہ ہے، کل جمعے کا روز، آج کی دن کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ تک موجود ہے کہ کوئی مومن اگر شب جمعہ اس دنیا سے چلا جائے، عذاب قبر میں بھی تخفیف ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیوں؟ شب جمعہ خاص اعمال ہوتے ہیں۔ کیا کیا عمل ہوتا ہے؟ حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت نماز خصوصیت کے ساتھ میں پڑھی جاتی ہے، اور پھر بعد میں جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو قبلہ پڑھاتے ہیں زیارت۔ کس کی زیارت؟ زیارت امام حسین، ٹھیک ہے نا، زیارت وارثہ، زیارت مبسوطہ۔ امام حسین کی زیارت کے بعد جناب علی اکبر کی زیارت، ان کے بعد میں مولا ابو الفضل عباس کی زیارت، اس کے بعد سائر شہداء کی زیارت، ٹھیک ہے نا۔ بہت توجہ، کون ہے یہ شہداء کربلا؟ کون ہے یہ؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء۔ یہاں سے آیا گفتگو شروع ہوتی ہے زیارت کی۔ اے اولیاء خدا تم پر سلام۔ کون ہے یہ؟ کہ یہ سب کے سب وہ ہیں جو حسین کے صحابی ہیں، جو حسین کے صحابی ہیں۔ لیکن تعجب کریں گے آپ، میری بات کا عنوان ذرا ملاحظہ کیجئے گا، حسین کے صحابیوں کو جب آپ سلام کرتے ہیں تو سلام کیا کہہ کے کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء۔ اب پڑھیے، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے دین خدا کے ناصروں تم پر سلام۔ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، اے رسول کے ناصروں تم پر سلام۔ السلام علیکم یا انصار
بہت توجہ ایک ایک مرحلے کے اوپر. انصارا امیر المومنین، اے مولا امیر المومنین کے ناصروں تم پر سلام. السلام علیکم یا انصارا، یا انصارا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، اے شہزادی کے ناصروں تم پر سلام. السلام علیکم یا انصارا ابی محمد الحسن ابن علی الولی الذکی الناصح الامین، اے مولا حسن کے ناصروں تم پر سلام. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، اے مولا حسین کے ناصروں تم پر سلام. فرق دیکھا آپ نے؟ فرق یہ ہے صحابی مگر آپ صحابی کہہ کے سلام نہیں کرتے. میں کسی منزل پہ لانا چاہتا ہوں. آپ نے آج تک حسین کے صحابیوں کو حسین کا صحابی کہہ کے سلام نہیں کیا. سلام کیا کیا؟ اے حسین کے ناصروں تم پر سلام، دین خدا کے ناصروں تم پر سلام. فرق کیا ہے؟ ناصر کسے کہتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کون ہوتا ہے، ناصر کون ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بات سمجھ لیں آپ. حسین نے خود کہا ہے جیسے صحابی مجھے ملے، بہت توجہ، ویسے کسی کو نہیں ملے، کسی کو نہیں ملے. میں بالکل آپ سے داد نہیں چاہتا، ایک جملہ بھی نہیں کہتا اس منزل کے اوپر. اپنی معروضات پیش کر رہا ہوں. میں اس کیفیت کے اوپر اس بات کا قائل ہوں کہ اپنی بات کہیے، قابل ہوگی تو گفتگو خود ہوگی. بہت توجہ. میں بالکل بھی آپ سے ایکشن کے بعد ری ایکشن کی امید نہیں رکھے ہوئے ہوں، عمل کے بعد رد عمل کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہوں. میرا کام مرحلہ ہے ہی نہیں. انصار اور صحابی اور حسین نے یہ جملہ کہا جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، کسی کو نہیں ملے. آدم سے لے کر خاتم تک کسی کو ایسے صحابی ملے ہی نہیں. تو جب وہ صحابی تھے تو صحابی کہہ کے سلام تو ہوتا، ایک مرتبہ تو آتا. ایک لفظ صحابی، میں نے پوری زیارت پڑھ لی، آپ بعد میں پڑھ لیجئے گا، جو اب نہیں دیکھ سکے وہ بعد میں دیکھ لیں. کوئی ایک دفعہ دکھائے کہ ایک مرتبہ لفظ صحابی آیا ہو. صحابی کا لفظ آیا ہی نہیں. حسین کہہ رہے جیسے میرے صحابی. حسین نے لفظ صحابی استعمال کیا، مگر معصوم نے جو زیارت ہمیں دی اور مسجدوں میں لگی ہوئی ہے، مومنین پڑھتے ہیں، اس میں لفظ صحابی ہے ہی نہیں، لفظ ہے ناصر کا. فرق کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں صحابی، کسے کہتے ہیں ناصر؟ جملہ دے رہا ہوں، جو لوگ ساتھ رہیں وہ صحابی کہلاتے ہیں، جو مصیبت میں ساتھ دیں وہ ناصر کہلاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور کر رہے ہیں آپ. میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں اس منزل کے اوپر، دماغ میں رکھیے گا کیفیتیں. آپ جو ساتھ رہے وہ صحابی، جو ساتھ دے. حسین نے جملہ کہا نا کہ جیسے مجھے ملے، یہ اس بات کا اعلان ہے ساتھ رہنے والے اور ہیں، ساتھ دینے والے. ایک فرق اور بتاؤں خدمت میں، بہت توجہ کے ساتھ دیکھیے. ناصر اور ہے، صحابی اور ہے. سب سے بڑی بات صحابیت کی یہ ہوتی ہے کہ صحابی ہونے میں فائدہ اسے ملتا ہے جو صحابی ہوتا ہے. جس کا صحابی ہوتا ہے اسے فائدہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیے حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. دعوت ذوالشیرہ میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو کہہ سکے صحابی ہے، ایک بھی نہیں ہے. لیکن دعوت ذوالشیرہ کے کھانے کے بعد جو تبلیغ چلی، اللہ کی گفتگو ہوئی، اصول دین پہنچائے گئے، بات آگے بڑھ کے مدینے تک پہنچی، فروع دین کا سلسلہ شروع ہوا، اور ہوتے ہوتے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 80،
80 سے 800 800 سے کئی ہزار، وہ دعوت ذوالعشیرہ کا رسول جس کے ساتھ ایک بھی نہ تھا، غدیر تک آتے آتے 1.5 لاکھ صحابی، 1.5 لاکھ صحابی، فائدہ کسے ہوا؟ صحابیوں کو ہوا یا رسول کو ہوا؟ صحابی ہونے سے فائدہ کسے ملتا ہے؟ دیکھیں جو صحابی ہوتا ہے اسے ملتا ہے۔ آپ کہیں گے کیا فائدہ ملا؟ میں نے فائدہ یہ ملا، بے گھر تھے گھر والے ہو گئے، بے زر تھے ابو زر ہو گئے، بے امان تھے صاحب امان ہو گئے، بے دین تھے صاحب دین ہو گئے، بے ایمان تھے صاحب ایمان ہو گئے۔ غور کر رہے ہیں؟ غیر تھے اپنے ہو گئے، متقی بن گئے، پرہیزگار ہو گئے، زاہد ہو گئے۔ ارے کیا کیا بتاؤں خدمت میں آپ، جتنا فائدہ ہے وہ سب کا سب صحابیوں کو ملتا ہے، رسول کو کوئی فائدہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں رسول کو فلاں نے بڑا مال دیا، بڑا دولت پہ دی، اپنی سب کچھ قربان کر دیا، اتنی دولت کے مالک تھے۔ میں کہوں گا دیکھیے یہ یاد رکھیں، لفظ صحابی سب سے بڑی دلیل ہے کہ رسول کو فائدہ نہیں ہوا، فائدہ ہی نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے رسول کو دیا کیا؟ میں تو تاریخی اعتبار سے ایک بات کہنے کا حق رکھتا ہوں، تبصرہ میرے پاس میں ہے، رسول نے کسی سے دولت نہیں مانگی۔ کون دیتا دولت میں؟ ارے رسول نے پوری زندگی تمام صحابیوں سے ایک ہی چیز مانگی، لاؤ قلم دوات۔ بہت توجہ، تو جو قلم دوات نہ دے سکے وہ دولت کون دے گا؟ کیا دیں گے؟ کچھ نہ دیا کسی نے، کچھ نہ دیا، فائدہ کسے ہوا؟ اور اب اگر ذہن ساتھ ہو تو میں جملہ کہوں، اپنے اپنے ایمان کی اس کیفیت کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیے، نتیجہ نکالیے۔ عزیز من، 2 شخصیتیں ہیں جن کا نام تاریخ نے لکھا، ایک ہے ابو سفیان، ایک ہے ابو طالب۔ ایک ہے ابو سفیان، ایک ہے ابو طالب۔ ابو سفیان کون؟ سن 9 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر بقول علی اسلام نہیں استسلام لے کے آیا، اسلام نہیں استسلام، علی کی تلوار کے خوف سے جس نے کلمہ پڑھا، ایک وہ، دوسرا اسلام کے 72 فرقوں کے بقول جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ 2 ہی شخصیتیں ہیں نا، ایک طرف ابو سفیان، ایک طرف ابو طالب، مگر فرق دیکھیں، جب تاریخ دونوں کا نام لکھتی ہے تو ابو سفیان کا نام آتا ہے صحابیوں میں، ابو طالب کا نام آتا ہے ناصروں میں۔ غور کیجئے گا، ایک نصرت کرنے والا، ایک صحابیت رکھنے والا۔ میں کہہ چکا فائدہ کسے ہوا ہے۔ اب لوگ کہیں وہ کلمہ پڑھا نہیں پڑھا، آپ اپنے کلمے کو اپنے پاس رکھیں، لیکن یہ تو بتائیں نصرت کی نہیں کی ہے؟ ہاں نصرت کی ہے۔ تو جب نصرت کی ہے اور کربلا میں حسین نے کہہ دیا تو اسی دن سے معلوم ہو گیا، خبردار صحابیت پہ فخر نہ کرنا، نصرت کے اوپر فخر کرنا۔ کس نے نصرت کی؟ اور نصرت بھی کیسی؟ اپنی جگہ کے اوپر تو حق کے نصرت ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم مدد کرو گے اللہ مدد کرے گا۔ حسین نے کہا آؤ ناصرو، کون ہے جو نصرت کرے؟ اب نصرت کرنا ہے ہمیں اور آپ کو۔ حسین کی نصرت کیسے ہوتی؟ نصرت ہمیں اللہ سے محبت ہے، عبادت کیجیے۔ ہمیں رسول سے محبت ہے، اطاعت کیجیے۔ قرآن سے محبت ہے، تلاوت کیجیے۔ حسین سے محبت ہے، نصرت کیجیے۔ کیسے ہوگی نصرت؟
تو دیکھیں جو نصرت کربلا والے کر چکے ویسی تو ظہور حضرت سے پہلے کوئی کر نہیں سکتا. اور جب حضرت کو ظہور کے بعد ضرورت ہوگی نا تب بھی ہم جیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی. اس وقت بھی وہی آئیں گے کربلا والے. آپ دیکھیں, ملاحظہ فرمائیں, کیفیتوں کا اندازہ لگائیں. ہمارے عقیدے میں ایک عقیدہ ہے جس کا نام ہے عقیدہ رجعت. کیا مطلب عقیدہ رجعت کا؟ رجعت کے معنی ہے پلٹنے کے. سنا ہوگا آپ نے سب لوگ رجعت الشمس, حضور کا بہت اہم معجزہ سورج کا پلٹانا. ایسے ہی رجعت کے معنی پلٹنا. ہمارے یہاں ایک عقیدہ رجعت. یہ کیا ہے کہ جس وقت ظہور حضرت حجت ہوگا تو اس وقت اللہ بہت سے لوگوں کو پلٹائے گا. بہت سے لوگ کون ہوں گے؟ ہر وہ مومن جو دل میں حضور کا انتظار کرتے کرتے اپنے بستر پہ مر گیا اور دل میں یہ تمنا رہی کاش امام آتے اور ہم نصرت کرتے. جب امام آئیں گے قبر سے اٹھایا جائے گا, اٹھو جس کا انتظار کرتے کرتے گئے تھے وہ آ گیا ہے. کچھ خاص مومن اٹھائے جائیں گے, اور صرف مومن ہی نہیں, کچھ خاص قسم کے دشمن بھی اٹھائے جائیں گے. میں کیا کروں, روایتوں میں جا کے دیکھ لیں آپ. کچھ خاص قسم کے دشمن ہوں گے جن کو اٹھایا جائے گا, دائیں بائیں آگے پیچھے الٹے سیدھے جتنے افراد بھی حضور کے دشمن, اسلام کے دشمن, قرآن کے دشمن. میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں, جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا ذمہ دار بالکل نہیں ہوں. اٹھائے جائیں گے. اٹھائے, محاورہ ہے قبلہ, گڑے مردے اکھاڑنا. آج تک نہیں سمجھے محاورہ کہاں استعمال ہوا. ہوگا جب آخری کا ظہور ہوگا تب گڑے مردے اکھاڑے جائیں گے. وہ آئے گا, اور کیسے آئے گا؟ لکھا ہے اللہ مجلسی نے, حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے ٹیک لگائے گا. سب سے پہلے جبرائیل آئیں گے, آ کے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے, بیعت کر کے پیچھے ہٹیں گے. ایک مرتبہ ظہور ہوگا رکن یمانی کی طرف سے, رکن عراقی کی طرف سے. آدم آئیں گے, نوح آئیں گے, ابراہیم آئیں گے, موسیٰ آئیں گے, عیسیٰ آئیں گے, اور پھر کربلا کے شہداء سعید آئیں گے, زہیر آئیں گے, بریر آئیں گے. کتنے آئیں گے؟ ہم شکل پیغمبر علی اکبر آئیں گے, مولا ابو الفضل عباس تشریف لے. کیوں؟ انہیں ضرورت ہوگی ناصروں کی. بہت توجہ, انہیں ضرورت ہوگی ناصروں کی. وہ ناصر آئیں گے, آ کے نصرت کریں گے, اور پھر دنیا کو بتائیں گے دیکھو اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے, اسے ضرورت ہے ناصروں کی جو نصرت کر رہا ہے. سوال قائم ہے, نصرت کا مطلب کیا ہے؟ نصرت تلوار لے کے چل رہا ہے, یہ نصرت ہے. آج کے زمانے کے اعتبار سے آج کا اسلحہ لے کے چل رہا ہے, یہ نصرت ہے. دماغ سے نکال دیں آپ, یہ نصرت نہیں ہے. نصرت ہے کچھ اور. کیا ہے وہ نصرت؟ اسے عرض کرنا ہے اور گفتگو کو سمیٹنا ہے. کیا ہے وہ نصرت؟ حسین کی نصرت جو حسین نے مانگی ہے, طلب کیا ہے. میں کیا کروں؟ کربلا میں باب مسائل میں پڑھا جاتا ہے جملہ کہ حسین نے وقت آخر چند وصیتیں کی تھی. ایک وصیت باقاعدہ سنتے ہیں آپ, شیعتی مہما شربتم عذب ماء فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فندبونی. اے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا, یہ وصیت تھی. دوسری وصیت اہم ترین منزل, لیتکن فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی. اے میرے شیعوں کاش تم سب کے سب کربلا میں ہوتے. تو حسین نے تمنا کی ہے, ہوتے. کیا کرتے تو نصرت کرتے. تو اب نہیں تھے, اب ہیں, تو نصرت کیسے ہوگی؟ نصرت کیسے ہوگی؟ پتہ نہ چلتا
یہ بتایا ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا دیکھیے میں ایک بات اور کہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں حرف آخر نہیں ہے، اگر آپ کی نظروں میں کہیں اور بھی کوئی دلیل ہو تو پیش کریں، میرے علم میں اضافے کا سبب بنے۔ میں تو یہی محسور کر رہا ہوں کہ یہی جگہ ہے نصرت کی جو امام نے بتایا ہے، کوئی اور بھی جگہ ہو تو بتائیے گا آپ، میں قبول کروں گا سر جھکا کے، مگر یہ مقام امام بیٹھے اپنی جگہ کے اوپر، بہترین لباس، اچھا لباس زیب تن کیا ہوا امام نے، اچھا لباس، امام لباس کا محتاج نہیں ہوتا، لباس امام کا محتاج ہوتا ہے۔ امام لباس کی بنیاد پہ نہیں، لباس امام کی بنیاد پر۔ کسی نے آگے پوچھا مولا آپ کے جسم اقدس پہ اتنا بہترین لباس، جبکہ ہم آپ کے دادا کو دیکھتے ہیں پھٹا ہوا لباس ہوتا تھا، آپ اچھا لباس کیوں پہنتے ہیں؟ مولا نے فرمایا دیکھو وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ وہ زمانہ وہ تھا جب مسلمان اور اسلام کے حالات اچھے نہیں تھے، تنگدستی کے حالات تھے۔ اب اس تنگدستی کے حالات میں جب مسلمان پھٹے ہوئے لباس کو پہن رہے ہوں، اگر میرا دادا اچھا لباس پہنتا تو لوگ کیا کہتے؟ ماننے والے کیسا لباس پہن رہے ہیں، صاحب اسلام کیسا لباس پہن رہا ہے۔ لیکن آج کا زمانہ اسلام کی شان و شوکت کا زمانہ ہے۔ آج اگر ہم اچھا لباس نہیں پہنیں گے تو ہمارے چاہنے والوں کے لیے ذلت کا سبب ہوگا، لہذا ہم اچھا لباس پہن رہے ہیں، پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، لوگ آتے ہیں، امام نہیں اٹھتے اپنی جگہ سے، قبلہ امام اٹھ ہی نہیں رہے اپنی جگہ سے، بیٹھے ہوئے، پھر امام اٹھے کیوں کسی کے احترام میں کھڑے ہوں؟ اگر کعبہ حاجیوں کے احترام میں آگے بڑھے تو امام بھی بڑھے، امام کی بڑھتے، امام بیٹھے ہوئے۔ ایسے ہنگام میں راوی نے دیکھا کہ ایک شخص دربار امام میں داخل ہوا، جس کو دیکھتے ہی امام نے اپنی مسند چھوڑ دی، مسند چھوڑ کے 2 قدم آگے بڑھائے، آگے بڑھا کے ہاتھوں کو پھیلایا، مرحباً بک یا دعبل، مرحباً بک یا دعبل، مرحباً بک یا دعبل، اے دعبل خوش آمدید، ویلکم، خوش آمدید، ویلکم۔ اور اس کے بعد میں کہا انت ناصرنا، اے دعبل تو ہمارا ناصر ہے، تو ہمارا مددگار ہے۔ امام نے اس جملے کا استعمال دعبل کے لیے کیا۔ سوال یہ ہے کہ دعبل نے اس منزل پر کیا کیا ہے جس کی بنیاد پر، بہت توجہ، جس کی بنیاد پر 8ویں امام نے دعبل کو اپنا ناصر کہا؟ ہم نے تاریخ پڑھی، ہم نے کتابیں پڑھی، ہم نے ورق الٹے، ہمیں کہیں نظر نہیں آیا کہ بہت نمازیں پڑھتے تھے، بہت روزے رکھتے تھے، بہت حج کرنے جاتے تھے، تلوار لے کے امام کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ کچھ نظر نہیں آیا۔ نظر آیا تو کیا نظر آیا؟ بس ایک بات کہ امام کی شان میں اشعار کہا کرتے تھے، مرثیہ کہا کرتے تھے، نوحہ کہا کرتے تھے، شبیداری، بہت توجہ ملاحظہ کیجئے گا، میں اور لوگوں کو نہیں جانتا، کم سے کم شبیداری کرنے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے میری نظروں کے سامنے جو مومنین ہیں ان کی بارگاہ میں اس کی اہمیت اور افادیت واضح کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں۔ دعبل کرتے کیا تھے؟ ذکر حسین۔ دعبل کیا کرتے تھے؟ مرثیہ حسین کا، نوحہ حسین کا۔ تو حسین کے ذاکر کو، حسین کے ذاکر کو، حسین کے مرثیہ پڑھنے والے کو، حسین کے نوحہ پڑھنے والے کو، حسین کے اوپر رونے والے کو، حسین کے اوپر رلانے والے کو 8ویں امام نے ناصر کہا، تو اس بات کی دلیل ہے تلوار لے کے چلنا نصرت نہیں ہے، ذکر حسین کرنا نصرت حسین ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اب دیکھیے، میں کچھ بزرگ میرے سامنے بیٹھے دستے دب جوڑتے ہوئے، یہ میرے سامنے جو میرے ہم سن اور کم سن بیٹھے ہوئے، ان کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ظاہر ہے کہ آج سوشل میڈیا جو آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، جو واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر آپ ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں، ضرورت ہے نا؟ لوگ پوچھتے ہیں شب بیداری کیوں؟
سینہ زنی کیوں؟ ماتم کیوں؟ رات رات بھر جاگنا کیوں؟ یہاں سے وہاں کا سفر کیوں؟ نوحے پڑھنا کیوں؟ آتے نہیں سوالات سب سوال. اور پھر حد ہے. جملے سنیے. کل تک یہ سوالات غیروں کی طرف سے تھے، اب کچھ اپنے بھی کہنے لگے ہیں. جملے سنیں گے آپ؟ متوجہ کر رہا ہوں. ایسی اداداری کرو جیسے اماموں نے کی ہے. یہ جملہ دیکھیے، کسی بات کی بیک گراؤنڈ میں اگر تھنکنگ پوزیٹیو ہو بہت اچھی بات ہے، تھنکنگ نگیٹیو ہو تو معاملہ بگڑتا ہے. کہنے والے پوزیٹیو تھنکنگ کے ساتھ نہیں، نگیٹیو تھنکنگ کے ساتھ ایسی عزاداری کرو جو معصوم نے کی تھی. تو معصوم نے کیا کیا تھا؟ کون سے معصوم نے شب بیداری کی ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ بتائیے. ہو تو ثبوت پیش کیجیے تھرک آزمی کے سامنے. میں بابانگے تو حل کہہ رہا ہوں، ثابت کیجیے آپ. کون سے مولانا؟ عزاداری کرنا ایسے کرو جیسے سید سجاد نے کی تھی. کون سے سید سجاد نے شب بیداری کی ہے؟ کون سے انجمنوں کو بلایا ہے؟ کون سے نوحے پڑھوائے ہیں؟ کون سے دور دار سفر کر کے پہنچے ہیں؟ بتائیے. لہذا خبردار بند کرو سب یہ ایسی عزاداری جو معصوم نے کی ہو. غور کیجئے گا. دیکھ رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں کیا تھنکنگ ہے، کیا سوچ ہے، کیا انداز ہے. وہ کرو. وہ میں کہتا ہوں اگر ہمت ہو تو بہت توجہ، پھر جا کے مختار سے لڑو. ہائے ہائے بہت توجہ، میں جملہ کہہ رہا ہوں. پھر ہمت ہو تو جا کے مختار سے لڑو کہ جب سید سجاد موجود تھے تو باپ تو سجاد کے تھے حسین. جب حسین کی قتل کا بدلہ سجاد نے نہیں لیا تو مختار نے کیوں لیا ہے؟ تلوار کیوں کھینچی ہے؟ انتقام کیوں لیا ہے؟ کس لیے اٹھے ہیں؟ کس لیے گئے ہیں؟ قاتل کو کیوں مارا؟ خولی کو کیوں مارا؟ شبر کو کیوں مارا؟ عمر سعد کو کیوں مارا؟ حرملا کو کیوں مارا؟ تو اگر ہمت ہو جا کے مختار سے کہو. تڑپ کے کوئی کہے گا آپ کو پتا نہیں ہے مختار عاشق حسین ہے، سجاد وارث حسین. دونوں میں بڑا فرق ہے. عاشق کا مزاج اور ہوتا ہے، وارث کا مزاج. اور پھر اگر سجاد اٹھ جاتے تو کربلا کا مقصد فوت ہو جاتا. لوگ کہتے، ہم نہ کہتے تھے حسین حکومت کے لیے گئے تھے. بتائیے سجاد نے تلوار نہیں اٹھائی، مختار نے کیوں اٹھائی؟ اعتراض ہے میرا، دیجئے جواب. آپ کہیں گے نہیں مسئلہ یہ نہیں. تو میں کہوں گا کہ اگر سجاد نے تلوار نہیں اٹھائی، تلوار نہیں اٹھائی، مختار کو دعا تو دی ہے. ہائے ہائے تلوار نہیں اٹھائی، مختار کو دعا تو دی ہے. دعا ہے کہ نہیں مختار کو؟ اللہ مختار پہ اپنی رحمت نازل کرے کہ اس نے ہم اہل بیت کے گھر سے غم کو اٹھا دیا ہے کہ نہیں؟ تو جب اس منزل پر ایک جملہ کہ مختار کو دعا دی ہے تو یاد رکھیے سید سجاد نے شب بیداری نہیں کی، سید سجاد نے اس طرح نوحے نہیں پڑھے، سید سجاد نے اس طرح مجلسیں نہیں کی، سید سجاد نے اس طرح تبرک نہیں بانٹا، سید سجاد کہیں انجمن کو لے کے نہیں گئے. لیکن میں کیا کروں؟ رونے والوں کے لیے دعا تو کی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چالیس سال کا گریہ ہے سید سجاد کا. پھر یاد رکھیں طریقے پہ بحث نہیں ہوگی، طریقے پہ بحث نہیں ہوگی. یہ عزاداری کا طریقہ عرب میں کون سا طریقہ ہوتا ہے؟
عرب میں کہاں شب بیداری ہوتی ہے؟ یہاں ہوتی ہے۔ دین عرب سے آیا ہے، عربوں کے طریقے کو دیکھو، ایران کے طریقے، وہاں تو نہیں ہوتا، وہاں تو تابوت نہیں برآمد ہوتا، وہاں تو زری نہیں نکلتی، وہاں تو تعزیہ نہیں رکھا جاتا، وہاں تو زلجرہ نہیں نکلتا۔ تو جب وہاں نہیں ہوتا تو یہ غلط ہے۔ یہ رسم و رواج ہندوستان اور پاکستان کے ہیں، یار ہندوستان پاکستان کے رسم و رواج کو آپ دین نہیں بنا سکتے۔ میں نے کہا بالکل بات ٹھیک ہے آپ کی، ہندوستان اور پاکستان کے بر صغیر کے رسم و رواج کو آپ دین نہیں بنا سکتے۔ بھائی بات بر صغیر کی کیا، افریقہ کے بھی رسم و رواج کو دین نہیں بنا سکتے آپ، جو یورپ کے رسم و رواج ہیں ان کو نہیں بنا سکتے۔ دین بنانے کے لیے رسم و رواج کو جگہ کے اعتبار سے نہیں دیکھا جاتا، معصوم کی مرضی کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ معصوم کی مرضی ہے کہ نہیں؟ معصوم کی رضا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر رضا ہے تو آئیے، میں آئیے 2 جملے کہوں، 2 مرحلے اشارہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سن 5 ہجری میں اسلام میں ایک اہم جنگ ہوئی ہے، جس جنگ کا نام ہے جنگ احزاب، جنگ خندق۔ کیا ہوا اس میں؟ کہ کافر بار بار آتے تھے چڑھنے کے لیے۔ بدر میں شکست کھا کے ابو سفیان گیا، احد میں لے کے آیا، احد میں شکست کھا کے گیا تو اس نے کہا بھائی ایک قبیلے سے کام نہیں چلے گا، مختلف قبیلوں کو سمیٹو۔ حزب کہتے ہیں گروہ کو، حزب کی جمع پلر، احزاب، جس میں عرب کے سارے قبیلوں کو جمع کر کے ابو سفیان لایا تھا، وہ ہے جنگ احزاب۔ جب حضور کو پتہ چلا تو یاد رکھیں میدانی جنگ اور ہوتی ہے، آبادی کی جنگ اور ہوتی ہے۔ حضور نے کہا آبادی کی جنگ میں معصوم بھی مارے جاتے ہیں، بچے مارے جاتے ہیں، عورتیں ماری جاتی ہیں، بزرگ مارے جاتے ہیں، یا نکلو ان کو بچانے کے لیے۔ مدینے سے باہر نکل آئے تو ایک مرتبہ کہا اپنے تمام صحابہ کو بٹھا کے، تم میں سے کون ہے جو ہمیں ایسا مشورہ دے جس کی بنیاد پر لشکر اسلام محفوظ رہے؟ زندہ باد قبلہ کا ہمارا جملہ کہہ دیا۔ حضرت سلمان کھڑے ہوئے۔ کون حضرت سلمان؟ فارس کے رہنے والے، ایران کے رہنے والے، عرب کے نہیں ہیں، عرب کے نہیں ہیں، ایران کے ہیں، فارس کے ہیں۔ انہیں کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ ہمارے یہاں تو طریقہ یہ ہے، اگر دشمن کو روکنا ہو تو چاروں طرف خندق کھودی جاتی ہے، کہ بسم اللہ کھودو خندق۔ پوچھنے والا کون؟ شہنشاہ عرب۔ بتانے والا کون؟ ایک عجم سے تعلق رکھنے والا سلمان۔ مجھے بتائیں رسول نے کیا کہا؟ کیا یہ کہا کہ عرب غیر عرب کا طریقہ نہیں مانے گا؟ بتائیں مجھے کیا کہا؟ کیا کہا؟ ایک جملہ، السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، بات یہی نہیں ہے۔ آگے بڑھوں میں، باب مصائب کی باتیں سنتے آپ ہزاروں مرتبہ ہیں، بزرگ تو لاکھوں مرتبہ سن چکے۔ اسماء جی شہزادی، مجھے عربوں کا جنازے کا طریقہ اچھا نہیں لگتا۔ مرنے کے بعد یہ ایک پٹڑے کے اوپر رکھ کے جنازے کو لے جاتے ہیں، جنازے کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے جنازہ مرد کا ہے کہ عورت کا ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جو جنازے کی حرمت باقی رہے۔ اسما نے کہا کون ہے یہ؟ بنت امیس، جناب جعفر طیار کی بیوی جو رہ چکی ہیں۔ فوراً کہا شہزادی جب میں اپنے شوہر جعفر کے ساتھ حبشے ہجرت کر کے گئی تھی تو میں نے حبشے میں دیکھا تھا کہ وہاں اگر کوئی میت ہوتی ہے تو وہ لوگ ایک تابوت بنا کے رکھتے ہیں، تابوت میں میت کو رکھتے ہیں، اس پہ کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا میت مرد کی ہے کہ عورت کی ہے۔ کہ پھر یہ بتاؤ وہ تابوت کیسا ہے، مجھے بنا کے دکھاؤ۔ اسما نے تابوت بنایا نہیں، شبیہ تابوت بنائی۔ ہاں
شبیہ تابوت بنائی. لوگ کہتی ہیں شبیہ آئی کہاں سے؟ کہیں اور سے نہیں، خانہ زہرا سے آئی ہے. خانہ زہرا سے آئی ہے. اب کیا ہوا؟ جیسے ہی تابوت کو دیکھا شہزادی نے فوراً دعا دی، اسماء اللہ تیرے پردے کو سلامت رکھے. دو بات سامنے آئی نا. باپ نے غیر عرب کے طریقے کو اپنایا، بیٹی نے عرب کے طریقے کو ریجیکٹ کیا. بہت توجہ. باپ نے غیر عرب کے طریقے کو مانا، ایکسپٹ کیا. شہزادی نے عرب کے طریقے کو ریجیکٹ کیا. دو باتیں، دونوں معصوم کے جملے اس بات کی علامت ہیں رسم و رواج نہیں دیکھے جائیں گے، معصوم کی مرضی دیکھی جائے گی. معصوم کس بات سے راضی ہیں؟ معصوم کس بات سے؟ کس بات سے؟ مجھے بتائیے. عزاداری کا یہ سلسلہ جو آج ہندوستان میں رائج ہے، کیا اس سے معصوم ناراض ہے؟ بتائیے. پھر طریقے ہیں کہاں؟ محرم آیا، امام باڑوں میں پرچم لگ جاتے ہیں. ممبر یہی ہے، سال بھر یہ ممبر رہتا ہے، مگر جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے اس ممبر پہ 2 علم لگ جاتے ہیں. عام دنوں میں کیوں نہیں لگتے؟ ہندوستان پاکستان کے علاوہ دکھائیے کہیں ممبر پہ علم لگے ہوئے ہوں. آپ کہیں ہم نے تو امریکہ میں بھی دیکھا ہے، لندن میں دیکھا. یہ وہ سب کے سب یہیں کے گئے ہوئے ہیں، وہ سب یہیں کے گئے ہوئے تو یہاں کی رسموں کو لے کے گئے. پرچم کشائی ہوتی ہے، محرم کا چاند نمودار ہوا، عورتوں نے چوڑیاں توڑ ڈالی. کہاں ہوتا ہے؟ شب داری ہو رہی ہے، باہر سبیل لگی ہوئی ہے، چائے پلائی جا رہی ہے، پانی پلایا جا رہا. کہاں لگتی سبیلیں؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں. محرم آیا، آپ نے سیاہ لباس پہنے، چاہے کالا کرتا پہن کے آئے مگر آئے آپ سیاہ لباس پہن کے. عاشور کا دن آپ نے آستین چڑھا لی، گریبان کھول لیا، ننگے پیر. عرب میں دکھائیے مجھے کوئی ننگے پیر چلتا ہو. یہ رسمیں خالصتاً ہندوستان کی رسمیں ہیں، یہیں کی بر صغیر کی رسمیں ہیں. یہ ہیں کیوں؟ آدمی ننگے پاؤں چلنا پسند کرتا ہے، اچھے شوز پہن کے چلنا پسند کرتا ہے. خراب کپڑے پہن کے چلنا پسند کرتا ہے، اچھے کپڑے پہن کے چلنا پسند کرتا ہے. خاک میں لپٹ کے چلنا پسند کرتا ہے، یہ پرفیوم لگا کے چلنا پسند کرتا ہے. ارے حسین کی ازاری منا رہے ہیں آپ، سر کیوں کھلا ہوتا آپ کا؟ عاشور کے دن آپ گریبان کیوں کھولتے ہیں؟ ننگے پیر کیوں چلتے ہیں؟ چلیے پرفیوم لگا کے، چلیے جوتے پہن کے، چلیے. جواب دیا جائے گا تمہیں پتہ نہیں ہے، مسئلہ نصرت حسین کا ہے. حسین نے ناصر مانگے تھے، ناصر ہمیں نصرت کرنی ہے. تو نصرت کیسے ہوگی؟ کوئی اچھے کپڑے پہن کے سفر کر رہا ہو، کوئی نہیں پوچھتا اچھے کپڑے کیوں پہنے ہیں. بہترین بال میں کنگھا کر کے کوئی جا رہا ہو، کوئی نہیں پوچھتا کہاں جا رہے ہو، بالوں میں کنگھا کیوں ہیں. کوئی ننگے پیر جا رہا ہو، کوئی نہیں پوچھتا ننگے پیر، اس بندے کپڑے پیر شوز کیوں پہنے ہوئے. اس کے برعکس کالے کپڑے ہوں، بھائی خیریت تو ہے، بال کھرے ہوئے ہوں، خیریت تو ہے، ننگے پاؤں ہوں، خیریت تو ہے. آخر کیوں کیوں کیوں؟ ہمارا بھی مقصد عزا کا یہی ہے کہ ہم یہ سب کر کے نکلے اور لوگ پوچھے کیوں. اور جب کیوں پوچھے تو ہم اس کو کربلا میں لے آئیں. میں پھر ایک اہم منزل کی طرف لے آؤں، سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، تفصیل میں نہیں جاؤں گا.
بہت توجہ، خاص کیفیت اس منزل کی طرف. ایک ہے مقصد، ایک ہے فیض. میرے سامنے بزرگ بیٹھے، آج جوڑ کر عرض کر رہا ہوں بزرگ خدمت میں، مجلس کا مقصد کیا ہے؟ کب بے عمل صاحب عمل ہو جائے، بد کردار صاحب کردار ہو جائے. معاف کیجیے گا، یہ مقصد مجلس نہیں ہے. ہاں کوئی مجلس میں آ کے صاحب کردار ہو جائے تو یہ مقصد نہیں ہے، فیض مجلس ہے. یہ مجلس کا فائدہ تو ہے، مقصد نہیں ہے. قوم بے کردار ہے، پا کردار بن جائے اس لیے مجلس. خبردار، مجلس کا مقصد قوم کو با کردار بنانا بالکل بھی نہیں ہے. یہ تو مجلس کا فیض ہے، فیض. آپ کہیں کیا مطلب؟ میں بھائی بتاؤں. دیکھیے 2 منٹ کے لیے پڑھیے قرآن کی آیت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. قبلہ آپ یہاں میرے سامنے بیٹھے، مجھے اچھا لگے گا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پا. بڑی معذرت کے ساتھ بڑی بہت توجہ. ظاہر ہے کہ مجھے اپنی بات کے کچھ نہیں، آپ کی آنکھیں کھلی ہوں گی، تائید ہوگی. میں عموماً خاص طور پہ مجلس میں بیٹھ کے علماء تائید نہیں مانگتا، اس لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے آج کل کے ذاکرین کی کہ قبلہ و کعبہ امام جمعہ الجماعت ہیں، میں آ کے الٹی سیدھی باتیں پڑھوں. قبلہ تائید، قبلہ تائید، قبلہ تائید. قبلہ بیچارے ہمارے شرم کے بولتے نہیں ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ میں پڑھ کے چلا گیا، لوگ انہیں کو گھرتے ہیں. بتائیے کہاں سے پڑھا تھا؟ ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا کہاں سے پڑھا تھا. قبلہ کی تائید وائد کی بات میں تو کرتا نہیں، کہ اسے معاف کیجیے گا. قبلہ اپنی جگہ کے اوپر میرے دوستوں میں سے الحمدللہ، لیکن میں تائید وائد کسی کی نہیں مانگتا اس منزل کے اوپر. بہت توجہ، قرآن کی آیت پڑھیں آپ. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومنوں کے اوپر وقت وقت کے اعتبار سے فرض کی گئی. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے نا؟ اب آئیے دوسری آیت، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز پڑھنے والا فحش سے دور ہوتا ہے. نماز روکتی ہے فحش باتوں سے، منکرات سے، خراب باتوں سے، گندی باتوں سے، بد کرداری سے روکتی ہے. اب میں آپ سے پوچھوں، الحمدللہ آپ سب نماز پڑھتے ہیں، کتنے ہیں نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ بد کرداری نہ کریں؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ کہ لوگ نماز کی بنیاد پر منکرات سے دور ہو جائیں؟ چونکہ نماز روکتی ہے تو یاد رکھیں، آپ کچھ بولیں نہ بولیں، لیکن قوم کا ایک بزرگ سمجھدار ضرور کہے گا نماز کا مقصد برائیوں سے رکنا نہیں ہے. اگر کوئی نماز پڑھ کے برائیوں سے رکے تو یہ نماز کا فائدہ ہے، مقصد نہیں ہے. پھر مقصد کیا ہے؟ کہ مقصد جب سمجھ میں آئے گا، جب آپ اول امر میں نماز صبح پڑھیں گے، آپ نماز صبح پڑھتا ہوں، نماز فجر پڑھتا ہوں، 2 رکعت واجب. اب پڑھیے مقصد اب آئے گا سامنے، قربتاً الی اللہ. نماز کا مقصد ہے اللہ کی قربت. نماز کا مقصد برائیوں سے روکنا نہیں ہے. رکتا ہے تو یہ نماز کا فائدہ ہے. ویسے ہی مجلس کا فائدہ، بے دین دیدار ہو جائے فائدہ ہے، بے ایمان ایماندار ہو جائے فائدہ ہے، بد کردار صاحب کردار ہو جائے فائدہ ہے. مگر مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے حسین کی نصرت. ہے بہت توجہ، حسین کی نصرت. اب خاص کیفیت، بہت توجہ. ہم یہ کام نہ کیجیے. اب جو بات کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں. بلند آواز سے نہ رونا، لوگ ہنستے ہیں. یہ کام نہ کرنا، لوگوں میں مضحکہ اڑتا ہے. یہ کام نہ کرنا، لوگ دیکھ دیکھ کے باتیں بناتے ہیں. تو چونکہ باتیں بناتے ہیں لہذا یہ کام نہ کرنا. آتی ہے بات سامنے ہے؟ آتی نہیں سامنے بات یہ؟ اب میں کہوں اللہ نے توفیق دی،
حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے آپ، حج کرنے گئے، میقات سے جا کے غسل احرام، اور فوراً 2 کپڑے بغیر سلے ہوئے 2 میٹر کے، ایک نیچے باندھا ایک اوپر. اما یہ کیا حرکت ہے بھائی؟ عبادت کرنے آئے، اچھے اچھے کپڑے پہن کے آئیے آپ. حج غریبوں کا تو ہے ہی نہیں، حج ہے ہی اس کا جس کے پاس میں استطاعت ہو. تو یہاں تو اچھے اچھے کئی ہزار کے سوٹ، اور وہاں گئے رکھ دو ایک طرف 2 کپڑے پہن کے. ہم بھائی خدا کی قسم سے ڈرو، اتنی اہم عبادت لوگ دیکھ کے ہنستے ہیں. میں بات کر رہا ہوں، قربانی کرنے لگے آپ تو لوگ ہنستے ہیں. مردوں نے داڑھی رکھی کہ لوگ ہنستے ہیں. عورتیں بے پردہ باہر نکل جائیں اچھی بات، پردہ برقع حجاب کے ساتھ نکلیں لوگ ہنستے ہیں. تو لوگوں کے ہنسنے کی وجہ کیا کیا چھوڑیے گا آپ؟ لوگوں کے ہنسنے کی وجہ کیا کیا چھوڑیے گا آپ؟ چھوڑیے قربانی، چھوڑیے داڑھی، چھوڑیے عورتوں کا پردہ، چھوڑیے حج کا احرام، چھوڑیے. کیا کیا ترک کریں گے آپ؟ آپ ترک نہیں کریں گے. لوگ کہیں گے کہ لوگوں کے ہنسنے کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے. تو یاد رکھیں، جب یہ چیز نہیں چھوڑ سکتے تو ہم بھی حسین کی نصرت کے لیے بلند آواز سے رونا نہیں چھوڑ سکتے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد. یہ سب کا سب نصرت حسین کے لیے. ہم سفر کر کے اس لیے آئے ہیں تاکہ حسین کی نصرت کریں. آپ گھر کا آرام دہ بستر چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں تاکہ حسین کی نصرت کریں. یہ انجمنیں دور دور سے آئی ہیں تاکہ حسین کی نصرت کریں. یہ نوحے خان یہاں کھڑے ہو کے نوحہ پڑھ رہے ہیں تاکہ حسین کی نصرت کریں. یہ نوجوان کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہیں تاکہ حسین کی نصرت کریں. یہ تبرک تقسیم ہوتا ہے برائے نصرت حسین. یہ اہتمام ہو رہا ہے برائے نصرت حسین. یہ سب کچھ برائے نصرت ہے. اس کا احترام کیجیے. جیسے بزرگوں نے آپ کو دیا ہے ویسے قبول کیجیے. ان بزرگوں نے بڑی محنتیں، ابھی بہت سے شعر پڑھے گئے، انجمن پڑھ رہی تھی، بچے تو بک سکتے ہیں، محرم نہیں چھوٹ سکتا. یہ کیا کیا ہے؟ میں فری میں دین مل گیا ہمیں کیا پتا. یہ ان بزرگوں سے پوچھئے کیسے کیسے انہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے. 700 سال تک پوری قوم نے تقیہ کیا ہے. 4 دن تقیہ کر کے دیکھیے تب پتہ چلے گا کتنی مشکلات ہوتی ہیں. تقیہ علم کے ساتھ ہوتا، جہالت کے ساتھ نہیں ہوتا. میں کیا کہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اس وقت. ابھی انجمنوں کا مسئلہ بھی ہے ورنہ مزید وضاحت کر دیتا آپ کے سامنے. جس قوم کے بزرگوں نے اتنی مشکل سے دین ہم تک پہنچایا ہو خدا کے لیے، اس دین کے پہنچنے میں اس مجلس حسین کا بڑا دخل ہے. کیسے کیسے حالات گزرے، کیسے کیسے حالات. لوگ سمجھ رہے تھے جب تک بادشاہت ہے مجلسوں کی رونق ہے، زمینداری ختم ہو جائے گی مجلسوں کی رونق ختم ہو جائے گی. مگر دنیا نے دیکھ لیا، زمیندارہ ختم کر کے دیکھ لیا، زمیندارہ ختم ہوا، مجلسوں کی رونق اور بڑھتی چلی گئی. کیا کیا ہو رہا ہے آج ہمارے نوجوانوں کے دماغوں میں بات بیٹھی ہوئی ہے. حسین کے نام پہ 2 روپے خرچ کیجئے 20 ملتے ہیں، 20 خرچ کیجئے 200 ملتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے بحر نصرت نکل کے تو آؤ. کیوں؟ بڑا مظلوم گھرانہ ہے، یہ بڑا مظلوم گھرانہ. میں نے سمیٹ لیا گفتگو کو. میری کجمج بیانی آپ نے سماعت فرمائی، اس کا شکریہ. ظاہر ہے میں نے کچھ نہیں پڑھا، صرف متوجہ کیا ہے آپ کو نصرت حسین کی طرف. یہ داری، یہ شب داری، یہ رات بھر جگنا، یہ نوحے، یہ ماتم، یہ منقبت، یہ سب کچھ نصرت حسین.
اس کا جتنا زیادہ احترام کر سکیں احترام کریں، جتنی زیادہ حفاظت کر سکیں حفاظت کریں. آنے والی نسلوں کو اس کو ویسے سونپیے جیسے آپ کے بزرگوں نے آپ کو دیا تھا، کوئی کمی نہ ہونے پائے. اس لیے کہ اس سلسلے میں آپ کے پاس میں دو دعائیں ہیں. ایک باپ کی دعا ہے، ایک بیٹی کی دعا ہے. رسول کی بھی دعا ہے، رسول کے ٹکڑے بضعت الرسول فاطمہ کی بھی دعا ہے. اور بڑی کیسے کہوں میں خدمت میں، بڑی عجیب سی دعائیں. کیسے کیسے گھر میں بیٹھے ہیں، تذکرہ ہو رہا ہے، حسین سے پیار و محبت، جبرائیل آ گئے، بڑا پیار کرتے ہو، یہی ہوگا کل کربلا کے میدان میں. تین دن کا بھوکا پیاسا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. بیٹی نے دیکھا بابا خیریت، تو رونے کا کیا مقام ہے؟ بیٹی جبرائیل آئے تھے، کہہ رہے تھے بڑی محبت کر رہے ہیں حسین سے. کل یہی حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا، بے جرم و خطا، ماں سے برداشت نہ ہوا، تڑپ کے کہا بابا جب یہ واقعہ ہوگا آپ ہوں گے؟ کہ نہیں بیٹی. علی ہوں گے؟ نہیں بیٹی. بیٹا حسن ہوگا؟ نہیں. یہ دکھیاری ماں ہوگی؟ نہیں. بابا پھر میرے بیٹے حسین پر روئے گا کون؟ میرے بیٹے حسین پر روئے گا کون؟ کیوں؟ کس لیے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا سبب تھا؟ کس لیے؟ نصرت کرنے کے لیے. قیامت تک کی نصرت بعنوان گریہ ہوگی، قیامت تک کی نصرت بعنوان مجلسوں، ذکروں، مراسیوں، نوواں ماتم ہوگی. پھر آج کی تاریخ، عنوان لکھا ہے نا آپ نے، بڑا عمدہ عنوان لکھا ہے آپ نے. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس عبادت کو آپ سے قبول فرمائے. اللہ آپ کو اس کا اچھا اجر عطا فرمائے، جتنا اچھا اجر ہو سکتا ہے. اللہ آپ کو ہر مشکلات سے اس ذکر کے طفیل محفوظ فرمائے، ہر قسم کی دلی حاجتوں کو پروردگار بڑھ لائے. میں دعائیں دے رہا ہوں اس منزل کے اوپر. ذکر شہادتین، 2 شہادتوں کا تذکرہ، رسول کی شہادت، حسن کی شہادت، باپ کی شہادت، بیٹے کی شہادت. میں نواسا نہیں کہہ رہا ہوں، بیٹا کہہ رہا ہوں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. مباہلے کی آیت گواہ ہے، حسن بڑے بیٹے کا نام ہے. مگر ابھی جا کے صحیح کتاب میں جا کے دیکھ لیں، رسول نے دوائی کھائی اور دوا کھانے کے بعد میں کہا اس دوا کے اندر مجھے اس زہر کا ذائقہ یاد آ گیا جو زہر مجھے خیبر میں دیا گیا تھا. شہادت ہے رسول کی، عنوان آپ کا لکھا ہوا ذکر شہادتین. اور حسن کو بھی زہر کی بنیاد پر شہید کیا گیا. کیسا زہر؟ فقیر شام نے جادہ بنت اشعث یہ لکھوا کے بھجوایا، 50,000 دینار تجھے ملیں گے، یزید کے ساتھ شادی کی جائے گی، تیرا کام یہ اس زہر کو حسین کو دے دے، حسن کو دے دے. مولا حسن کا دستور یہ ہے، رات میں پانی ضرور پیتے ہیں، سراہی سرہانے رکھی ہوتی ہے. بنت اشعث نے اس زہر کو سراہی میں ملا دیا اور اس انتظار میں ہے کہ حسن پانی مانگے میں زہر پانی دوں. دوسرا پہر رات کا گزر رہا ہے، مولا حسن نے اٹھ کے چاہا کہ پانی پئیں. خیریت؟ ہاں مجھے پانی کی ضرورت ہے، آپ بیٹھیے میں لا کے دیتی ہوں. بنت اشعث گئی، کاسے آپ کو پر کیا، لا کے دے دیا، لیجیے سرکار پانی پیجیے. مولانا دیکھا، میں جانتا ہوں تو پانی کیوں پلا رہی ہے. پانی نوش فرمایا اور نوش فرمانے کے بعد میں کہا تیرا کام مکمل ہو گیا، جا میرے بھیا حسین کو بلا دے، میری بہن زینب کو بلا دے، اس لیے کہ اب جو تو چاہتی ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. بس روایت کہتی ہے خبر دی گئی، حسین تشریف لائے، حسن تشریف لائے، اس منزل کے اوپر بستر پر ہیں. شہزادی زینب تشریف لائیں. جس وقت شہزادی زینب داخل ہوئی ہیں تو اسی وقت مولا حسن کو قے ہوئی ہے
اور ایک مرتبہ اس دشت کے اندر جس میں قے ہوئی ہے جگر کے 72 ٹکڑے، زینب نے جو داخل ہوتے ہوئے بھیا حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا ہے، سر پکڑ کے زینب بیٹھ گئیں. بھیا یہ آخر کیا ہوا؟ حسین نے سہارا دیا، دونوں ہاتھوں کو سنبھال کے کہا اے بہن زینب، ابھی تو جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے ہیں، انتظار کرو، کربلا کا ماحول آنے دو، 72 جنازے دیکھو گی، قاسم کا گل بدن لاشا پامال دیکھو گی، علی اکبر کے سینے میں برچی کہانی دیکھو گی، عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھو گی، اور 70 قدم کا فاصلہ، شمر کا کند خنجر، پکار کے کہو گی اے پسر سعد تو کیا دیکھ رہا ہے؟ میرا ماجایا شہید کیا جا رہا ہے. اجرکم اللہ. حسن نے وصیتیں کرنا شروع کی، وصیتیں کی. ایک وصیت یہ تھی بھیا اگر ممکن ہو سکے تو مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا. بس عزیزوں حسن کی آنکھیں بند ہوئیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں ایک طرح متوجہ کروں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں متوجہ تو ہوئیں ایک بات کی طرف. اہل بیت کے گھر کا یہ پہلا جنازہ ہے جو بڑی شان سے اٹھا ہے. رسول کا جنازہ اٹھا 17 19 یا 21 آدمی، اس سے زیادہ کی تعداد نہیں ہے. سوچئے جس رسول کے ساتھ حج آخر میں 1.5 لاکھ کا مجمع ہو، اس کے جنازے میں 21 افراد کیا مانی؟ رسول بھی مظلوم، 75 دن یا 95 دن کے بعد میں بیٹی اس دنیا سے گئی، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں. 7 یا 9 افراد، اس سے اوپر کی تعداد نہیں ملتی ہیں. سن 40 ہجری کے اندر علی کا جنازہ اٹھا. میں بتاؤں آپ کو 20 افراد بھی جنازے میں نہیں ہیں. ہارون کے زمانے میں قبر معلوم ہوئی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ علی کی قبر کہاں ہے. رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا گیا. 3 جنازے پہلے گزرے ہیں. 11 ہجری میں رسول کا جنازہ مصیبت کے ساتھ، 11 ہجری میں شہزادی کا جنازہ تنہائی کے ساتھ، 40 ہجری میں علی کا جنازہ تاریکی کے ساتھ. یہ سن 50 ہجری میں 28 صفر کو پہلا جنازہ تھا جو بڑی شان سے غسل دیا گیا، بڑی شان سے کفن پہنایا گیا، بڑی شان سے حسین نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کے ایک بار چلے ہیں روضہ رسول کی طرف کہ رسول کے پہلو میں دفن کر دیں. ایک ملعونہ خچر پہ سوار ہو کے نکلی، خبردار میں رسول کی پہلو کے اندر دفن نہ ہونے دوں گی. یہ کہہ کے ایک مرتبہ اشارہ کیا. روایت کہتی ہے تیر برسنے لگے. اللہ اللہ، میں کیسے کہوں، میں کیسے بتاؤں، کیا متوجہ کروں؟ یہ کربلا نہیں ہے، مدینہ ہے. یہاں عبداللہ بھی ہیں، یہاں محمد حنفیہ بھی ہیں، یہاں مسلم بن عقیل بھی ہیں، یہاں عباس بھی ہیں، یہاں حسین بھی ہیں، یہاں علی اکبر بھی ہیں. کون کون ہے یہاں پہ؟ کتنے افراد؟ بنی ہاشم کو کیسے روکا مجھے نہیں پتا، لیکن جنازہ ایک مرتبہ اشارہ کیا. دوبارہ گھر کی طرف جنازہ چلا ہے. مولا حسن کا جنازہ. شہزادی زینب نے جب بھیا حسن کے جنازے کو آتے ہوئے دیکھا، تڑپ کے جملہ کا بھیا سب کا جنازہ گھر سے جاتا ہے قبرستان کی طرف، یہ آخر کیا ہوا کہ تمہارا جنازہ واپس گھر کی طرف آ رہا ہے؟ اب جو ایک مرتبہ زینب کی نگاہ پڑی، تڑپ کے کہا بھیا میں نے تو سفید کفن دیا تھا، بھیا یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے. آؤ آؤ بہن ام کلثوم میرے قریب آؤ. دونوں بہنیں بیٹھی، حسن کے جنازے پر تیر لگے ہیں. دونوں بہنیں روایت کہتی ہے ایک ایک تیر نکالتی جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. دوبارہ جنازہ تیار ہوا، جا کے جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. اب روایت کہتی ہے عزیزوں اس بات کو آپ دیکھیں گے ہمارے ہندوستان میں، ہمارے مغربی یو پی کے اندر یہ طریقہ ہے، ممکن ہے یہاں بھی ہوگا،
کہ جب مومنین جنازے کو دفن کرتے ہیں تو دفن کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو نہیں جاتے. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دفن کرنے کے بعد صاحب غم کے گھر پہ تعزیت دینے جاتے ہیں. صاحب غم کے گھر پہ تعزیت دینے کے لیے سب لوگ آئے. جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب نے آ کے مولا حسین کو تعزیت دی. مولا آپ کو آپ کے بھائی حسن کا پرسہ، آپ کو آپ کے بھائی حسن کا پرسہ. جب سب چلے گئے تو ایک مرتبہ حسین بیت الشرف میں داخل ہوئے. حکم دیا ایک مسند بچھائی جائے. ایک مسند بچھا دی گئی. ثانی زہرا حضرت زینب کبریٰ صدیقہ صغریٰ، کون؟ جو ماں کی جگہ ماں ہے. پورے گھر میں جو مرتبہ زہرا کا تھا وہی مرتبہ ثانی زہرا کا ہے. بٹھایا گیا اور بٹھانے کے بعد سب سے پہلے مولا حسین نے کہا اے بنت رسول تجھے تیرے بھائی حسن کا پرسہ. اجرکم اللہ. میں کیسے کہوں. اب ایک ایک فرد آتا ہے. شوہر آئے عبداللہ ابن جعفر طیار، بی بی آپ کو آپ کے بھائی حسن کا پرسہ. مسلم ابن عقیل آئے، بی بی آپ کو آپ کے بھائی حسن کا پرسہ. محمد حنفیہ آئے، بی بی آپ کو بھائی حسن کا پرسہ. بی بی ام کلثوم آئیں، شہزادی آپ کو بھائی حسن کا پرسہ. ام فروہ آئیں، شہزادی آپ کو آپ کے بھائی حسن کا پرسہ. ایک ایک بی بی، ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان. خاندان بنی ہاشم کا کوئی ایک ایسا نہیں تھا جس نے آ کے زینب کی بارگاہ میں حسن کا پرسہ نہ دیا ہو. اور جب سب پرسہ دے چکے زینب کبھی دائیں دیکھتی ہیں، کبھی بائیں دیکھتی ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کسی کو تلاش کر رہی ہے. کوئی ایک ایسا ہے جو زینب کے پاس پرسہ دینے کے لیے نہیں آیا، تعزیت دینے کے لیے نہیں آیا. زینب اٹھی، ایک کونے میں کیا دیکھا؟ میرا غازی سر جھکائے بلک بلک کے رو رہا تھا. جا کے زینب پہنچی، اے بھیا عباس. عباس نے زینب کی آواز سنی، ہاتھوں کو جوڑ لیا. شہزادی مجھے معاف کرنا، میں اسی لیے تعزیت دینے نہیں آیا، میں بہت شرمندہ ہوں. اے غازی شرمندہ کیسے؟ اے بی بی تیرا عباس زندہ تھا مگر عباس کے سامنے ارے آقا حسن کے جنازے پتیر. اے بی بی حکم حسین سے مجبور تھا ورنہ دنیا دیکھتی حسن کے جنازے پتیر. اے بی